یہ ایک رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 14 اور حروف کی تعداد 68 ہے۔ مکہ مکرمہ میں ساری سورت پاک نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک کا شان نزول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان فرمایا ہے کہ ایک کافر جس کا نام کلاب بن اسید تھا اور اس کی کنیت ابو الاسدین تھی، یہ عہد جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دوست تھا، ان کا آپس میں یارانہ تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے تو وہ بڑا ناصح اور مشفق بن کے، دوست بن کے انہیں سمجھانے کے لیے آیا اور انہیں آ کے کہنے لگا کہ تم بڑے اچھے تاجر ہو، بڑے کامیاب کاروباری ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور تم نے ایک ایسے شخص کی اطاعت یا غلامی کر لی ہے جو خود تنہا ہے اور اس کے پاس چند غریبوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لات، حبل، عزا اور اتنی ہمارے پرانے خداؤں کی بندگی تو نے چھوڑ دی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے وہ ثابت قدمی کی راہ پر چلتا ہے اور اسے کوئی چیز اس راستے سے واپس نہیں لا سکتی، نہ ہی وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور اللہ اس پر رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ان جملوں کی حقانیت پر سورۃ العصر نازل ہوئی کہ نقصان والا کون ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے یا جس نے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے، وہ نقصان والا ہے۔ یہ آیت 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان تینوں آیات میں اسرار اور معارف کے سمندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے۔ بڑے ہی خوبصورت مضامین اس سورہ پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اور جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی تو عرب دان، عرب معاشرے کے لوگ جو بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، وہ اس سورہ پاک کو پڑھ کر جب یہ بیت اللہ شریف کی دیوار پہ لگائی گئی تو دنگ رہ گئے کہ آج تک عربی میں اتنی فصیح بات انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی جو چند جملوں میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دی تھی۔ مسیلمہ بن کذاب جو مدعی نبوت بھی تھا، اس نے جب یہ صورت سنی تو اس نے کہا یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے طور پہ یا وبری یا وبر انما انت اذنان و صدر و سائرک حدر نکر، یہ ایک نہ بنا کے اس نے دوسرے دن لگا دی کہ دیکھیں یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو اپنے عربیوں نے ہی، اس کے اپنے ماننے والوں نے اسے کہا اس کا اور قرآن کا بھلا کیا مقابلہ ہے، تو ایک بلی کی بات کر رہا ہے اور قرآن زمانوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ سورہ پاک اس بات سے بڑی شان والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بندے کو جھنجھوڑ کر اس کی کامیابی کا رستہ دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اللہ کریم نے سارے زمانے کی قسم اٹھائی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس میں یا تو ابتدا کا زمانہ مراد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تھا، جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی، یا اس سے مراد عصر حاضر لیا گیا ہے، لیکن جو اوسط رائے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور پاک، جس دور میں اللہ کریم نے یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔ اس سے مراد وہ دور یعنی دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو قسم کھا کے حضور کے زمانے کی اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے کا سودا کر رہا۔ اس نے کہا تھا نا کہ تم نے اپنا سابقہ دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے بتوں کو چھوڑ کر تم نے ایک ایسے شخص کے پیچھے جانے کی کوشش کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟
یہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، وہ دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے لیے اپنی دوڑ لگائے ہوئے ہے اور اپنے سچے رب کو بھولا ہوا۔ فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا، فائدے میں وہ لوگ ہیں، بھلے میں وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ تیسری چیز فرمایا وتواصوا بالحق، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے اس سے کہا تھا کہ حق کے ساتھ جو ثابت قدم ہو جاتا ہے اسے کبھی مار نہیں پڑتی۔ تو اللہ پاک نے یہ تصدیق کی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، فرمایا وتواصوا بالحق، اور کامیاب وہ ہے جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، حق کے ساتھ جڑ جائیں، حق کی تلقین کریں، ثابت قدم ہو جائیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ہر آنے والی تکلیف پر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حضور قربانی اور مشکل آنے پر صبر۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا ایمان دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور رجا۔ امید یہ کہ اللہ کامیاب فرمائے گا، اور مشکل آئے تو صبر کرنا کہ اللہ اس میں سے مجھے گزار دے گا۔ تو جو صبر اور رجا پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کا خوف دلوں میں پال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ تو سورۃ العصر وہ شان والی صورت ہے جس میں اللہ کریم نے دنیاوی مال و متاع کی اور دنیاوی جاہ و منصب اور زینت اور شہرت کی حجب بھی بیان کی کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ گھاٹے میں لے جائے گی، اور ساتھ یہ بتایا کہ ایمان وہ دولت غیر مترکبہ ہے، ایمان وہ تمہارے پاس ایسا ایک گر ہے کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فیضان کا چشمہ جاری کرتے ہیں، رحمت عطا فرماتے ہیں اور تمہاری مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ تواصع کا معنی ہوتا ہے جڑ جانا، لگ جانا، وصیت کرنا یا نصیحت کرنا، یعنی ایک دوسرے کو ہمیشہ خیر کی طرف رکھنا، بھلائی، خیر، صبر اور استقامت کی دولت خود بھی حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔